بالکل یہ سب سے پہلے جو بیماری جو تھی نا وہ ڈسکور جو ہوئی تھی، یہ دریافت جو ہوئی تھی وہ افریقہ میں ہوئی تھی، اور وہاں پہ بندر جو تھے ان میں یہ ڈسکور کی علامات جو ہیں وہ کسی بھی وائرل انفیکشن کی جو علامات ہوتی ہیں، جس میں کہ تیز بخار اور جسم میں شدید دردیں اور خارش کی وجہ سے جو ہے وہ پھر بعض اوقات ان کو جو مریض ہے وہ چھیل دیتا ہے، اور اگر چھیلنے سے یہ ہوتا ہے نقصان کہ وہاں پر مستقل پرماننٹ طور پہ ایک داغ رہ جاتا ہے۔ تو عام طور پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم علاماتی علاج کرتے ہیں، یعنی اگر بخار ہے تو ہم نے پیناڈول دے دی، دردوں کے لیے بھی پیناڈول استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھیلاؤ اس کا اس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ پھیلتی کیسے ہے۔ یہ پھیلتی اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد کوئی ایک مریض موجود ہے تو اس مریض کے پاس جاتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم ناظرین، کیو ایس ہیلتھ میں آپ سب کو خوش آمدید، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، منکی پاکس کا بڑا چرچہ ہے پاکستان میں، کچھ کیسز اس کے رپورٹ ہوئے ہیں اور بہت سارے کیسز سسپیکٹڈ بھی ہیں۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہ شرح بڑھ بھی سکتی ہے، بڑی الارمنگ سچویشن پیدا بھی ہو سکتی ہے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے آج کے جو ہماری گیسٹ ہیں، مس ڈاکٹر فرہ صادق، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انٹرنل میڈیسن۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منکی پاکس کیا ہے اور اس کی کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ منکی پاکس ایک بیماری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دو طرح کے جرمز ہوتے ہیں۔ ویسے تو جرمز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عام عوام کو سمجھانے کے لیے زیادہ تر جو جراثیم ہوتے ہیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں ان میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے جراثیم کا نام بیکٹیریاز ہوتا ہے اور دوسرے وائرسز ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی ایک وائرس ہوتا ہے جو کہ یہ بیماری جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور چونکہ منکی نام دیا گیا، منکی کوئی جانور، مطلب جانور سے نام؟ جی بالکل یہ سب سے پہلے جو بیماری جو تھی نا وہ ڈسکور جو ہوئی تھی، یہ دریافت جو ہوئی تھی وہ افریقہ میں ہوئی تھی، اور وہاں پہ بندر جو تھے ان میں یہ ڈسکور ہوئی تھی، وہیں سے اس کا نام جو ہے وہ منکی پاکس پڑا ہے۔ اچھا، دوسرا جو حصہ ہے آپ کے سوال کا کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کی علامات جو ہیں وہ کسی بھی وائرل انفیکشن کی جو علامات ہوتی ہیں، جس میں کہ تیز بخار اور جسم میں شدید دردیں اور نزلہ زکام کی کیفیت، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر جسم کے اوپر جو ہے وہ سرخ رنگ کے دھبے جو بعض اوقات بخار کے بعد جسم پر نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بخار سے پہلے وہ نظر آتے ہیں اور اس کے بعد بخار جو ہے وہ چڑھتا ہے۔ اور یہ جو دھبے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات چھالوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ جو چھالے ہوتے ہیں یہ جسم کے ہر حصے پہ ہو سکتے ہیں، منہ میں، چہرے پہ، جسم پہ، بازوؤں پر، ٹانگوں پر، اور ان میں خارش بھی ہو سکتی ہے۔ تو خارش کی وجہ سے جو ہے وہ پھر بعض اوقات ان کو جو مریض ہے وہ چھیل دیتا ہے، اور اگر چھیلنے سے یہ ہوتا ہے نقصان کہ وہاں پر مستقل پرماننٹ طور پہ ایک داغ رہ جاتا ہے۔ تو عام طور پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ اس کو چھیلے نہ، اور اس کو ایسی ادویات دی جائیں کہ جس سے کہ وہ اس کو خارش اس کو کم ہو اور وہ اس کو چھیلے نہ، کیونکہ پھر پرماننٹ داغ اس کے رہ جاتے ہیں۔ جس طرح چیچک کے داغ ہوتے ہیں، اسمال پاکس آپ نے سنا ہوگا، بالکل اسی طرح اس کے بھی داغ رہ جاتے ہیں۔ اچھا، منکی پاکس کے پھیلاؤ کو کیسے روکا جائے اور دنیا میں اس کی کیا ایگزامپل؟ اب منکی پاکس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے، چونکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اور وائرل ڈیزیز کا ایز سچ عام طور پہ ٹریٹمنٹ علاج نہیں ہوتا، وہ خود بخود ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں سیلف لمیٹنگ ڈیزیز، یعنی اس نے اپنا ٹائم لینا ہے پورا اور اس کے بعد یہ خود بخود ٹھیک ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم علاماتی علاج کرتے ہیں، یعنی اگر بخار ہے تو ہم نے پیناڈول دے دی، دردوں کے لیے بھی پیناڈول استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ جب بخار اترتا ہے اور ایون بخار کے دوران بھی پانی کا بہت زیادہ لاس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سود کرنے کے لیے، یعنی جو خارش ہو رہی ہے اس کو سود کرنے کے لیے ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اوٹ میل کا بات جو ہے وہ بڑا اس کے لیے زبردست ہے، میں پڑھ رہی تھی کل ہی، تو وہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات ہوتی ہیں جو کہ خارش کو کم کرتے ہیں، وہ دی جا سکتی ہیں۔ پھیلاؤ اس کا اس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ پھیلتی کیسے ہے۔ یہ پھیلتی اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد کوئی ایک مریض موجود ہے تو اس مریض کے پاس جاتے ہوئے آپ نے احتیاط، جیسے کووڈ میں، جی بالکل وہی اس کی احتیاط، کو کووڈ بھی وائرل انفیکشن تھا، یہ بھی وائرل انفیکشن ہے، تو ماسک لگا کے جائیں، اور جو ڈاکٹرز ہیں یا ہیلتھ کیئر ورکر سسٹرز ہیں یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے جو سیمپلز وغیرہ لیتا ہے ان کو تو پوری حفاظتی کٹ پہن کے جانا چاہیے، جو کہ آپ نے کووڈ کے زمانے میں ٹی وی پہ دیکھی ہوگی، پی پی ای وہ پہنتے تھے، وہ پراپر گوگلز لگا کے، کیونکہ کافی زیادہ یہ اس کے جو جراثیم ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ
پھیلتے ہیں. اس کے علاوہ ایسا مریض جو ہے اس کے کپڑے یہ علیحدہ رکھے جائیں. خاص طور پہ جب وہ چھینکتا ہے یا کھانسی کرتا ہے تو مریض کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے, تاکہ کیونکہ ڈراپلیٹ انفیکشنس ہیں, یعنی جو تھوک کے ذرات یا جو ناک کی رطوبتیں ہیں وہ اس کے جو ذرات ہیں جب وہ چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو وہ بہت دور دور تک اسپریڈ کرتا ہے, تو وہ اس سے جو ہے وہ پھیلتی ہے. تو ہم نے ایسے مریض کو بھی سمجھانا ہے, اس کے کپڑے, اس کا بستر, ہر چیز کو سیپریٹ رکھنا ہے, اور ہم نے جو اس کو اٹینڈ کر رہا ہے اس کو بھی سمجھانا ہے کہ ماسک اور حفاظتی کٹ پہن کے جائے, ٹھیک ہے, اور اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئیں, تاکہ اگر پھر بھی حادثاتی طور پہ آپ نے اس کی کسی چیز کو چھو لیا ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو ہاتھ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھو لیں. احتیاطی تدابیر کرنا ضروری تو ہے ہی ہے, لیکن کسی قسم کا کوئی کنٹرول سینٹر بھی ہونا چاہیے یا یہ ابھی قبل از وقت ہے؟ بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ عام طور پہ اسٹریٹجی جو ہے وہ حکمت عملی تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی منصوبہ بندی کر لیں. طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ جب جنگ شروع ہو جائے اس کے بعد آپ ایک دم سے خوف زدہ ہو کے پینک ہو کے سارا کچھ کریں, تو سب کچھ ہمیں پہلے سے کر لینا چاہیے. اور اس کا ایک بہت اچھا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا والے اور آپ لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, کم از کم عام عوام میں تو اویئرنیس آئے. جو ہمارا کام ہے وہ تو ہم کریں. باقی جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جس طرح جیسے بھی کوئی مشتبہ اس طرح کا فرد ہمیں نظر آتا ہے جو کہ اس طرح سے تیز بخار کی شکایت کرتا ہے اور اس کے جسم پہ سرخ دھبے ہوتے ہیں, تو فوری طور پہ ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے, ان کو ایک علیحدہ جگہ کے اوپر رکھا جائے تاکہ وہ انفیکشن سپریڈ نہ کرے, ٹھیک ہے. اور ایک شک جو ہے اس کو آپ ہائر سطح پہ رکھیں, کیونکہ یہ اب آج کل جو ہے اس کی وبا جو ہے وہ کچھ مشتبہ کیسز, بلکہ میں لاہور جنرل ہاسپٹل کے حوالے سے بات کروں گی کہ 2 کیسز وہاں پہ سسپیکٹڈ یا مشتبہ تھے, ابھی ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے, کنفرم نہیں ہوئے, لیکن ان کو سیپریٹ کر لیا گیا اور ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ کا بھی اپنی جگہ پہ رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے, اور منصوبہ بندی پہلے ہی ہونی چاہیے, اور سینٹرز بھی اس کے پہلے سے جو ہے وہ بننے چاہیے. اور نہ صرف عام عوام کو بلکہ ڈاکٹرز کی جو ٹریننگ ہے اس کو بھی کروانا چاہیے, نرسز کو, پیرامیڈیکل کو. اور ظاہر ہے ان کی جو ٹریننگ ہے, یہ تربیت ہے, وہ عام عوام سے تھوڑا سا زیادہ لیول پر ہوگی. یعنی ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ادویات دینی ہے, کون سی ڈرپس مریض کو لگنی ہے, اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے دوسرے لوگوں کو بچانا ہے. اس طریقے سے ان کی جو ٹریننگ ہے یا تربیت ہے اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. اس میں جیسے کہ میم یہ اسپریڈنگ ڈیزیز ہے, احتیاط کرنا بہت ضروری ہے, لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی اس طرح کا جو سینیریو بنتا ہے لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. کووڈ میں ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا کیوس بنا, پھر عوام دوبارہ پھر اس طرف آئی اور اس نے پریکاشن میجرس کرنا شروع کر دیا. تو انیشلی میں چاہ رہا ہوں کہ پبلک کو کس طرح سے اویئر کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی ہنگامی سچویشن سے بچنے کے لیے ہم اس طرف جائیں. اچھا, اس میں اب یہ ہے کہ پبلک کے لیے یا عوام کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آج کل ان دنوں میں اگر کسی بھی انسان کو تیز بخار, شدید دردیں, چونکہ یہ ڈینگی میں بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی وائرل انفیکشن ہے, اور کووڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر اس کو کچھ جلد کے اوپر دھبے محسوس ہوتے ہیں تو فوری طور پہ وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے, یا اگر ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کر سکتا تو قریبی ہاسپٹل سے جو ہے رابطہ کرے تاکہ اس کے فوری طور پر ٹیسٹ لیے جائیں, یا اگر اس کو داخل کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو داخل کیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ سرخ دھبوں کے ساتھ جو خطرناک چیزیں ہیں وہ بھی عوام کو پتہ ہونی چاہیے میرے خیال میں, کہ اگر ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, کیونکہ بیسکلی یہ جو انفیکشن ہے کرونک کووڈ کی طرح ہی یہ ناک کے ذریعے نیچے پھیل سکتا ہے, پھیپھڑوں کو متاثر کر سکتا ہے, اور پھیپھڑوں کے اندر یہ کافی زیادہ پیچیدگیاں لا سکتا ہے, یعنی نمونیا کر سکتا ہے, اور بعض اوقات پھیپھڑے آپ کے فیل بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں مصنوعی سانس کی مشین پہ مریض کو ڈالنا پڑتا ہے جو کہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے. تو اگر مریض کو سانس لینے میں دشواری ہو تو یہ تو بالکل ایک ڈیفینیٹ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ فوری طور پہ ہاسپٹل سے رابطہ کریں. اس کے علاوہ یہ دماغ کے اوپر جا کے ایکٹ کرتا ہے, وہ ایک اور خطرناک علامت ہے. یعنی سانس کے علاوہ اگر دماغ کے اوپر ایکٹ کرتا ہے, یعنی مریض کی جو ہوش ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا وہ الٹ پلٹ باتیں کرنے لگ جاتا ہے, یا اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک خطرناک علامت ہے. اور اس میں بھی فوری طور پہ مریض کو جو ہے وہ ہسپتال میں داخل کرنا چاہیے تاکہ انتہائی نگہداشت یونٹ میں اس کو داخل کر کے اس کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکے. تو یہ 2 علامتیں جو ہیں
وہ ضرور آپ نے مد نظر رکھنی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ چاہیے کہ شروع میں ہی اگر دھبے اس طرح کے نمودار ہوتے ہیں تیز بخار اور دردوں کے ساتھ, تو بہتر یہ ہے, احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فوری, کیونکہ یہ بیماری ابھی ہے نئی, اس لیے ہم نے بھی اس کو اتنا زیادہ ڈیل نہیں کیا, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی آخری سٹیج پر, مرحلے پر آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں اور وہ بھی پریشان ہو جائے, جس طرح ڈینگی کے آپ نے دیکھا تھا کہ ڈینگی میں بھی یہ ہوتا تھا کہ مریض جو ہے وہ آخری سٹیج پر آ رہا ہوتا تھا جب بلڈ پریشر اس کا ڈاؤن ہو چکا ہوتا تھا, اس وقت ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے, کیونکہ ہم لوگ اتنے ایکسپیرینس نہیں تھے. اسی طرح کووڈ میں اتنی ہم نے ڈیتھس جو ہیں وہ دیکھی ہیں, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ابتدائی مرحلے کے اوپر ہی ڈاکٹر کے پاس آ جائیں, تاکہ وہ شروع سے ہی آپ کو دیکھے اور وہ دیکھے کہ جیسے ہی اس کا سانس خراب ہونے لگتا ہے یا اس کا ہوش متاثر ہونے لگتا ہے وہ فوراً اس کو پکڑ لے, تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کا انتظار کرتے رہیں گھر میں کہ نہیں اگر میرا سانس خراب ہوگا یا مجھے جھٹکے لگیں گے میرے مریض کو تو تبھی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. تو اس لیے آپ فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کو رپورٹ کریں تاکہ اس کے لیے بھی آسان ہو آپ کے مریض کو ہینڈل کرنا. یعنی آپ بھی اس جنگ کا حصہ بنیں, ٹھیک ہے, آپ بھی تعاون کریں اپنے ہیلتھ ورکر سے, اور وہ اس طرح سے آپ تعاون کر سکتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ اس طرح کی علامات آپ کو ظاہر ہوتی ہیں تو آپ فوراً اس سے رابطہ کریں ڈاکٹر سے. اچھا, پچھلے سال لندن میں ہم نے بہت سارے کیسز سامنے آئے دیکھے, تو دیگر ممالک سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں, اس طرح کے جو اسپریڈنگ ڈیزیز ہے, اس کو ہم کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, سمپل سی کامن سینس کی بات ہے, پلاننگ. آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کا انتظار کریں کہ ایک ڈیزاسٹر یا ایک نقصان ہو جائے, آپ پہلے سے یہ سوچیں کہ یہ نقصان ہونے کے چانسز ہیں, مواقع ہیں, تو ہم نے اس کو کس طرح سے روکنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس سے بچاؤ کیسے کرنا ہے, اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے, اور وہ لوگ جن کو نہیں ہوا ان کو کیسے بچانا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے, اس میں عام عوام کا بھی رول ہے, اس میں ڈاکٹرز کا بھی رول ہے. گورنمنٹ کا رول یہ ہے کہ وہ ہاسپٹلس کو اتنی فیسلٹیز دے کہ دیکھیں جی یہ مرض جو ہے یا اس مرض کے جو لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک علیحدہ سے ایک یونٹ ہونا چاہیے پورا, اتنے بیڈڈ, جو کہ ریڈی ہونا چاہیے, اور وہاں پر آپ کی بہترین تربیت یافتہ ٹیم ہونی چاہیے جس میں کہ آپ ڈاکٹرز کو ٹرینڈ کریں, آپ کی نرسز وہاں ٹرینڈ ہونی چاہیے, آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف وہاں پہ ٹرینڈ ہونا چاہیے, آپ کی وہاں پہ پراپر ایک علیحدہ سے ایک لیب ہونی چاہیے چھوٹی سی, تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ اور جو چیزیں چاہیے اس حوالے سے, یعنی جو دوائیاں ادویات چاہیے وہ اس کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے. تو تمام بڑے ہاسپٹلس کے اندر یہ انتظام کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, اور یہ پلاننگ وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن آبویسلی وہ ایک ڈیولپڈ کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ترقی یافتہ ملک کے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر ایسا نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ جو یہ باہر سے چونکہ افریقہ سے آیا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایئرپورٹس کے اوپر اسپیشل انتظام ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی ڈاکٹرز ہونے چاہیے جو فلٹر کریں کہ اس طرح کا کوئی مریض آ تو نہیں رہا, اس کے ٹیسٹ ہوں, اور اگر آپ کو شک ہو کسی مریض کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے وہاں کوارنٹائن اور یہ سارا کچھ. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کا کام ہے, پراپر پلاننگ. اس کا مختصر اگر میں اس کو کروں الفاظ میں تو پراپر پلاننگ یا منصوبہ بندی ہی اس کا حل ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرح صادق جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر انٹرنل میڈیسن ہمارے سے موجود تھی, اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کر رہی تھی کہ کس طرح سے منکی پاکس کو ہم پریکاشنری میئر سے بچ سکتے ہیں, اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ پروٹوکولز کیا ہونا چاہیے, گورنمنٹ کو کیا انیشیٹو لینے چاہیے. تو امید کرتے ہیں آج کا جو سیگمنٹ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر ریاض ماٹا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.